پر محمد والے محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد والے محمد. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد. وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. وعجل فرجهم. مومنات گرامی، پیغام کربلا خطبات امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 سرنامہ کلام ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس آیت سے مانوس ہو گئے ہوں گے. کسی دن عزاداری سے جب فراغت آپ کو ملے تو گھر جا کر کبھی سورہ انفال کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. جب آپ سورہ انفال پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سے لوگوں کی صفات، بہت سے لوگوں کا کردار اور اس کی تفسیر کے اندر آپ کو بہت سے ایسے کنفیوژنز جو آپ کے ذہنوں میں ہیں ان کا حل ملے گا. تو سورہ انفال کی 10 سے آنورڈ آیتیں اگر آپ پڑھیں، اگر زیادہ ٹائم نہ ہو تو 10 سے آنورڈ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورہ انفال میں اللہ نے کتنا کھول کر لوگوں کے کردار رسول کے سامنے رکھے ہیں، اور رسول کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے ہر ایک کو اپنے ساتھ رکھا، کسی کو علیحدہ نہیں کیا، کسی کو دھتکارا نہیں. اللہ نے قرآن میں کھول کے آیتوں میں لکھ دیا. کیونکہ موضوع میرا نہیں ہے اس لیے اس طرف جاؤں گی نہیں، امام حسین پر رہوں گی، لیکن آپ سے درخواست کروں گی کہ جب فارغ ہوں تو فراغت میں آپ ضرور سورہ انفال کی تلاوت کیجیے گا. جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے کہ اے ایمان والوں، جب تمہارا اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، دعوت دے تو اس کی دعوت کا جواب دو، اور جب وہ آواز دے تو اس کا صدا دینا، پکارنا تمہارے لیے حیات ہے. معجزاتی آیت ہے. مطلب جن کو موت سے ڈر لگتا ہے، جو موت سے خوف زدہ ہیں، ان کے لیے اللہ نے نہ مرنے کا طریقہ بتا دیا. یعنی کہ ہم ڈرتے ہیں نا موت سے، خوف زدہ ہے. موت بہرحال بقا کا نام ہے. یہ تو مرضی آپ کی ہے کہ کس طرح موت کو کس انداز سے لیتے ہیں. کسی کے لیے زندگی بھی موت سے بدتر ہے، اور کسی کے لیے موت بقا کا راستہ ہے، سیدھا راستہ. جنہیں سمجھ میں آ جاتا ہے نا، پھر ان کی زبانوں پہ جملے آتے ہیں کہ بابا گھبرائیے نہیں، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ ہمت، یہ حوصلے فقط اس کو سمجھ میں آتے ہیں جسے مقصد کی سمجھ آ جائے کہ خدا نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے. کھانے پینے کے لیے نہیں، مزے کرنے کے لیے نہیں. یہ عزاداری، یہ جو مجلس آپ کر رہے ہیں، یہ بیدار کرنے کے لیے. سوچ، شعور. اگر شعور بیدار نہیں ہے تو صفِ عزا کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حسینیت تحرک کا نام ہے، حسینیت حرکت کا نام ہے، زندگی حرکت کا نام ہے، جمود موت کا نام ہے. جہاں جمود ہوتا ہے وہاں موت ہوتی ہے، جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں زندگی ہوتی ہے. تو جس مجلس عزا میں آ کر ضمیر میں حرکت نہ ہو وہ موت ہے. جہاں پر آ کر ضمیر خود کو ملامت نہ کرے وہ موت ہے.
حسین آتے ہی آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جو زندگی ہے، یہ آواز جو رسول دے رہا ہے، رسول کی آواز۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ آیتیں آئی تھیں، یا رسول اللہ جو آپ کے بعد ہوں گے انہیں حیات کون دے گا؟ لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں یہ سوال وہ کرے کہ جو غریب ہوں، جن کے گھر پہلا بھی رسول ہو اور آخری بھی محمد ہو، انہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آواز کون سی ہے۔ اور کمال ہے مکتب تشیع کا، احسان ہے در اہل بیت کا، کہ جس نے ساری زندگی اول دنیا سے لے کر رہتی دنیا تک آپ کے پاس پکارنے والا رکھا ہے۔ اب آواز کس کے کانوں میں آتی ہے اور کس کے کانوں میں نہیں؟ مدینے سے چلتے ہوئے کل ہم وصیت تک پہنچ گئے تھے، آج تھوڑا سا تیزی آگے لے جاؤں۔ ایک اور ہوم ورک کر لیجئے گا گھر جا کر، سورہ قصص کی آیت نمبر 21 اور 22، اس کو تو گوگل پہ بھی پڑھ لیجئے گا، مطلب 2 آیتیں ہیں نا، یہ 2 آیتیں پڑھ لیجئے گا، سورہ قصص آیت نمبر 21 اور 22۔ میں خود اس لیے زیادہ بیان نہیں کرتی، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں حافظہ نہیں ہوں، یہ نہ ہو کہ غلطی ہو۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ غلطی جب سے میڈیا ہے تو لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی کی کوئی چھوٹی سی چیز نظر آ جائے، دوپٹہ کھسک گیا تو فوراً نیچے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ دوپٹہ اترا ہوا تھا اور مجلس میں بیٹھی تھی تو کیسے پاسبل ہے۔ نظر مولا تھوڑا سا دلوں کو کشادہ کریں، کیونکہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ با ادب آتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی ذرا سی بے حجابی ہو جاتی ہے تو وہ دانستہ نہیں ہوتی، غیر دانستہ۔ اتنی غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اتنی غلطی تو اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بھی تھوڑا دل کو کھلا کریں۔ مولا حسین تو یکمشت اللہ نے بھی سب کو ایک دم سے سیدھا نہیں کیا۔ میں تو اپنا ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ہماری یہاں پہ تو آپ لوگ ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے؟ کم از کم 15 سے 16-17 سال اپروکسیمیٹ یہاں ہو گئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے، کیونکہ مجھے یاد ہے میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، اس کو میں لے کے آتی تھی، ماشاءاللہ وہ بہت بڑا ہو گیا، تب سے پڑھ رہی ہوں یہاں پر۔ اگر آپ کو 15 سال پہلے اور 15 سال کے بعد کی مجلسوں میں چینج نہیں نظر آ رہا، پھر تو میں سمجھوں کہ بیکار ہے۔ لیکن اگر پڑھنے سے، یہاں پر آنے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ لباس بھی بدلے ہیں، سوچ بھی بدلی ہے، کردار بھی بدلا ہے، مجلسوں کی تعظیم بھی بدلی ہے، مجلسوں کا طریقہ بھی بدلا ہے، اگر ایک بھی بدل گیا تو سمجھے قبول ہے اس جہاں کی مجلس۔ تھوڑا سا دلوں کو کشادہ کریں، تھوڑا سا دلوں کو وسیع کریں، اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں جو گھر میں بیٹھ کر پوری مجلس آپ کو دے رہا ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ۔ بہت سے، خاص طور پہ میں مردوں کی بات نہیں کر رہی، خواتین کی، کہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری مجلس سوشل میڈیا پہ نہ جائے۔ میں نہیں کہتی، جب حجاب کامل ہو، لباس پورا ہو، تو جب جناب زینب دربار میں بول سکتی ہیں تو ہم تبلیغ زینبی کے لیے ممبر سے کیوں نہیں بول سکتے؟ لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، جو پردے کی وجہ سے نہیں بول رہی وہ میرے سر آنکھوں پہ، کیونکہ بعض لوگ بالکل چہرہ نہیں دکھاتے، تو جو نہیں دکھاتے ان کی بات بالکل درست ہے، مگر جو خود پر قابو نہیں رکھتی اور کہتی کہ اگر میں بول گئی تو کیا ہوگا، تو پھر ایسی مجلس نہیں ہوتی، خطابت ہوتی ہے۔ ہوش میں بولنے کا نام مجلس ہے، یہ تھوڑی کہ آپ کو جوش آیا تو مجھے بھی جوش آ جائے، نہ۔ اہل بیت نے کنٹرول سکھایا ہے، سیلف کنٹرول، ذات کے اوپر، اپنے اوپر کنٹرول۔ اور یہاں پر جوش بھی جو ہوتا ہے نا وہ ہوش کے تابع ہوتا ہے۔ کربلا میں جوانوں سے زیادہ پرجوش کوئی نہیں تھا۔ مولا چلے، مولا نکلے، مولا مدینے سے چلے، سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب 21 کی تلاوت کر رہے ہیں تو مولا کا کوئی جملہ کمال ہے جسے قرآن عبور نہیں کہوں گی،
جملہ قرآن پہ عبور نہیں کہوں گی کہ جسے قرآن پہ عبور حاصل ہو، نہ، قرآن جس کی ذات کا حصہ ہو اسے پتا ہے کہاں سورہ قصص پڑھنا ہے، کہاں سورہ کہف پڑھنا ہے، اس کو پتا ہے کہاں سورہ قصص، کہاں سورہ کہف۔ مولا نے آیتیں چن چن کے پڑھی ہیں، مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں تو آیت پڑھ رہے ہیں، جب حضرت موسیٰ کو مصر سے نکالا گیا تو حضرت موسیٰ جب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے تو امام حسین نے بھی وہی آیت پڑھی کہ موسیٰ کو جب نکالا گیا تو موسیٰ کو پتا تھا کہ اللہ اس کا مددگار ہے، یعنی مولا نے اشارہ دے دیا کہ وہ تو موسیٰ ہے نا، میں فخر موسیٰ ہوں، اس کے لیے تو پانی کے 12 چشمے نکلے ہیں، میرے لیے ولایت کے 12 چشمے نکلے ہیں۔ کہا اس کے قبیلے، حضرت موسیٰ کے قبیلے حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ، جہاں موسیٰ حضرت موسیٰ وہاں ان کا قبیلہ، مگر میں فخر موسیٰ ہوں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو انبیاء کے ساتھ کمپیریزن دے رہی ہوں، مگر میں فخر موسیٰ ہوں۔ کہا کیوں مولا؟ کہا حضرت موسیٰ کے قبیلے ان کے محتاج تھے، مگر میں ایسا حسین ہوں کہ اپنے بندوں کو اتنا ٹرینڈ کر دیتا ہوں کہ وہ جہاں جاتے ہیں ایک قبیلہ بنا دیتے ہیں، چاہے نائجیریا ہو وہاں زگزگی قبیلہ بنا دیتے ہیں، اور چاہے آگے بڑھتے جائیے یمن ہو وہاں ابو القاسم عیسیٰ اس کو بنا دیتے ہیں، چاہے ایران ہو قاسم سلیمانی بنا دیتے ہیں، اور یہ سب کے سب ایک رہبر کے سائے تلے ہیں، اور جہاں رہبریت ہو وہاں دستہ بنتا ہے۔ میں فخر موسیٰ ہوں۔ مولا حسین آیتیں پڑھ رہے ہیں سورہ قصص کی، آیتیں پڑھ کر یہ راستہ سمجھ رہی ہیں کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہے، اور مولا نے شارٹ کٹ بھی نہیں ڈھونڈا۔ شارٹ کٹ، یہ تم کہتے ہو نا ہم سڑکوں پہ روٹس کیوں نکالتے ہیں، سڑکوں پہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، مر جاتے ہیں ماتمی مگر روٹس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے۔ کراچی کا بوم بلاسٹ یاد ہے نا آپ کو؟ علم اٹھا کے چل رہے تھے، پیچھے دھماکہ ہوا تھا، کسی ویڈیو میں دکھا دے کہ علم جھک گیا ہو، جن کے ہاتھ میں تھا ان کے گرنے سے پہلے دوسرے نے علم اٹھایا تھا، کیونکہ کربلا کا علم چادر زینب کی شبیہ ہے، اور ہمارے بچے مر جاتے ہیں علم گرنے نہیں دیتے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ روٹس سنت کربلا ہے، یہ راستے سنت کربلا ہیں۔ جہاں کربلا کی بقا ہو وہاں پھر شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈے جاتے، وہاں لمبے راستے۔ مولا حسین نے بھی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا عبداللہ ابن زبیر کی طرح، جیسے پرسوں میں نے آپ کو سنایا تھا، ان کی طرح نہیں ڈھونڈا۔ مولا نے کمال کر دیا، مولا نے کہا میں کوئی چور تھوڑی ہوں جو چھپ کر جاؤں، میں تو حق لے کر چلا ہوں۔ اور یاد رکھو مسئلہ بیعت کا نہیں ہے، مسئلہ بیعت کا نہیں ہے۔ جیسے کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا مروان بن حکم نے کہ کونے میں گھر میں بیٹھ جائیے، میں یزید سے کہہ دوں گا وہ آپ کو کچھ نہ کہے، چھیڑے نہ، آپ اپنا کام کرتے رہیں وہ اپنا کرتا رہے گا۔ مسئلہ بیعت کا نہیں ہے۔ مولا نے کہا اگر بیعت کا مسئلہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، حسین جان دے دیتا، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تم اس کا ساتھ دے رہے ہو جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، جو اسلام میں فسق و فجور کو داخل کر رہا ہے، کہا مسئلہ یہاں بیعت نہیں ہے، مسئلہ دین کی بقا ہے، مسئلہ خدا کی توحید ہے۔ اب سمجھیے گا، امامت سے پہلے توحید کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ بیٹا حسینی بننے کا راستہ بھی الہی ہے۔ یہ جو وبا پھیلی ہے نا، اس نے آپ کو سیدھا ٹریک دے دیا ہے۔ ہاں چہرے بھی ڈھک گئے نا سب کے چہرے، آستینیں بھی پوری ہو گئیں، جلدی جلدی رات کو گھر بھی سب آ جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے ڈر سے نہیں کیا وہ وبا کے ڈر سے ہم نے کر لیا۔ اللہ نے ایسی لیے تو نہیں کہا نا کہ ایک سجدہ، ایک غلامی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور کربلا یہی ہے کہ جب دل میں ایک اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا تو اس کے بعد اللہ سارے خوف دلوں سے نکال دیتا ہے، اور جب سارے خوف دلوں سے نکال دیں پھر آپ کو موت بھی شہد سے زیادہ شیریں لگنے لگتی ہے، پھر موت سے زیادہ شہد شیریں لگتی ہے۔ مومنات گرامی، کربلا پریکٹیکل کا نام ہے، کربلا سیدھے راستے کا نام ہے، حق کا راستہ۔ مولا چلے ہیں، مولا راستے میں چلے، راستے میں کئی خط بھی آئے، راستے میں ان کو لیٹرز بھی ملے، راستے میں لوگوں نے، یعنی یہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، جب مدینے سے مکہ چلے تھے تو مکہ پہنچنے تک مولا کا کوفے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی نہیں۔ مولا کا ارادہ پہلے مکہ جانے کا تھا نا۔ مکہ سے مولا جب نکلے ہیں، درمیان راستے میں جب لوگوں کا انسسٹ اتنا بڑھا تب مولا کوفے کی جانب گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تاریخ کو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا نا انشاءاللہ آخری مجلس میں کتاب کا حوالہ ضرور دوں گی، اور آپ نے اس عشرے کا تبرک سمجھ کے اس کتاب کو خرید کر پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ ایک تبرک بدن کا ہوتا ہے، ایک تبرک روح کا ہوتا ہے، اور جو روحوں کا تبرک ہے وہ پھر مرنے نہیں دیتا، وہ بلند کر دیتا ہے، وہ زندگی کو آغاز اوپر تک لے جاتا ہے۔ اور مومنات گرامی، کربلا ابھی پہنچائی نہیں ہوں لیکن میں بات کروں گی۔ کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، تھک تو نہیں رہے موضوع سے؟ 2 انٹیوں کو نیند آ رہی ہے، تو یہاں پہ جو میں بات کر رہی ہوں کیونکہ موضوع خشک ہے، میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ٹرینڈ سے ہٹ کر مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، یاد ہے؟ میں نے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا تھا، اور آپ کو بتاؤں اس نہج پہ لانے کے لیے پھر جملہ کہوں گی، مجھے 15 سال لگے ہیں۔ 15 سال میں سے 5 سال میں نے آپ کے طریقے سے پڑھا ہے، اور اس کے 10 سال کے بعد میں آہستہ آہستہ اپنے طریقے پر آئی ہوں۔ تو اب آپ کو سننا ہے، اب ذہنوں کو بلند کرنا ہے۔ اب یہاں جو مجمع بیٹھا ہے اس کے بارے میں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ذائقہ بدلا ہوا ہے، سوچ بدلی ہے۔ آپ سنیں، یہ جو جملے ہیں مولا چلے ہیں، اب جو مولا چلے ہیں تو مولا نے سب کو اکٹھا نہیں کیا، لیکن نصیبوں کی بات ہے، نصیبوں کی۔ جیسے میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا، زہیر بن قین خود دور بھاگ رہے ہیں، پتہ چلا کسی میں کچھ ایسا ہوتا ہے، حسین کھینچتے ہیں، حسین کھینچتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا ہم نکل رہے ہیں، ہم نہیں نکل رہے ہوتے۔ حسین مولا اس دائرے کا نام ہے جو اپنی ذات میں سے کسی کو نکلنے نہیں دیتا ہے۔ میں ہمیشہ بچیوں سے کہا کرتی ہوں، بیٹا وقتی طور پہ دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کر لے وہ کر لے، لیکن جب عروج ہوتا ہے نا زندگی کا، پھر مڑ کے تمہیں حسین کی طرف آنا ہوتا ہے۔ حسین اس نقطہ ابتدا کا نام ہے جو بشر کی انتہا بھی ہے اور ابتدا بھی ہے، یعنی کچھ بھی کر لو واپسی کا گیر ضرور لگتا ہے۔ میری بچیاں بیٹھی ہیں، آنکھیں مسکرا رہی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ تم جانا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ کربلا پڑھ رہی ہوں تو کربلا ذات پہ اختیار کا نام ہے، اور آپ سمجھتی ہیں کوئی بات نہیں، کمپرومائز ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کمپرومائز ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، مگر اگر ذہن دو ہوں گزارا ہو جاتا ہے، منٹیلٹیز دو ہوں گزارا ہو جاتا ہے، مگر اگر مکتب دو ہوں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ جہاں میں بات لے کے جا رہی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، مکتب دو ہوں، فقہ دو ہوں، طریقہ زندگی دو ہو، شاعر زندگی طریقہ زندگی دو ہوں، پھر گزارا نہیں ہو سکتا۔ منٹیلٹی پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے مگر حسینیت پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جوش جو ہے نا، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں شیعت کا تم سے رشتہ، ہمارا آپ کا اس صفِ ازا کا رشتہ، یہ چادر، یہ مجلس، میری وہ بچیاں جنہیں چھٹیاں نہیں ملتی نا محرم میں اور نوکریاں کر رہی ہوتی ہیں، وہ نوکریاں داؤ پہ لگا دیتی ہیں، ہم ریزائن کر کے ہم جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہاں نہ بیٹھے
تو 11 مہینے مردہ رہیں گے. زندگی کی خیرات مانگنے آتے ہیں اور وہ رضائن ہاتھ پہ رکھتے ہیں کیونکہ یقین ہے یہاں اور وہاں کا مالک حسین ہے. وہ رزق بھی بانٹتے ہیں، ہے نا، بانٹتے ہیں. تو مومنات گرامی، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں تمہارا اور فرش عزا کا رشتہ مثل آب و ماہی ہے. مثل آب و ماہی، مثل پانی اور مچھلی. پانی اور مچھلی، مچھلی چاہے اتنے سے فلاس میں ہو، اس کا دل چاہتا ہے کہ سمندر میں ہوتی تو بڑا مزہ آتا. باہر نکلنے کی کوشش، کہا لیکن جب وہ باہر نکلتی ہے اسے لگتا ہے اتنا سا پانی اس کے لیے کم ہے، اسے لگتا ہے یہ پانی اس کے لیے کافی نہیں ہے. جب مچھلی باہر نکلتی ہے نا، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا سمندر کا راستہ کہاں ہے. پھر اسے احساس ہوتا ہے وہ اتنا سا پانی اس کی بقا تھا، اور جتنی دیر وہ باہر رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا اور صف عزا کا رشتہ اسی مچھلی کی مانند ہے کہ جو ایک چھوٹے سے فلاسک کے اندر بند ہے، اور جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے نا تو اپنی زندگی کھو دیتی ہے. بدن زندہ رہتا ہے مگر اخلاق مر جاتا ہے، بدن زندہ رہتا ہے مگر سوچ مر جاتی ہے. کہا پھر معاملہ کرو، پھر معاملہ کرو. کہو اللہ اہل بیت کی محبت کی خاطر دنیا کی محبت چھوڑ رہی ہوں. پہنچ گئی میری بیٹیاں. کبھی کبھی بڑے بازار میں بھی تجارت کیا کرو، کبھی کبھی بڑے بازار میں بھی چیزیں بیچا کرو. یہ وہ بازار ہے جہاں خریدا ہی نفس جاتا ہے، کچھ اور خریدا ہی نہیں جاتا. اور جس کا نفس پسند آ جائے اس کو نفس اللہ بنا کر اس کے سونے کو بھی اللہ عبادت بنا دیا کرتا ہے. یہ در کوئی عام در نہیں ہے. بیچو، اس در پہ آ کر اپنا سودا کرو. بیٹے بیٹیاں، میری جو بیٹے بھی سن رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ جتنے ویڈیوز مجھے سب نے بنا کے بھیجے ہیں نا، مجھے خوشی ہے ماؤں کے ساتھ ان کے جوان بیٹے بیٹھے ہیں، ان کے شوہر سن رہے ہیں، میرے بیٹے جو سن رہے ہیں یہاں سے. بیٹا یاد رکھنا مودت اہل بیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. جب گھر میں کسی کو لے کر آنا نا تو یہ نہ سوچنا اپنی زوجہ لا رہے ہو. جب گھر میں کسی کو لے کر آنا تو سوچنا کہ میں کسی ایسے کو لے کر آؤں کہ جس کی رگوں میں مودت اہل بیت دوڑے. وہ تربیت نہ بھی کرے مگر یزید نہیں بنائے گی. وہ تربیت نہ بھی کرے لیکن اس کی اولاد یزید نہیں بنے گی. کیوں؟ کیونکہ جو حسین کا نمک کھا لے پھر وہ چاہ کے بھی اس نمک سے باہر نہیں نکل سکتا. اور جن کے بچے بچپن سے تبرک حسین پہ پلے تو چاہے کچھ ہو یا نہ ہو مگر ان کی رگوں میں مودت اہل بیت ضرور ہوتی ہے. کربلا سلامت رہیے، سلامت رہیے. یہ کربلا کا میسج ہے. جنہوں نے خود کو بیچ کر کربلا خریدی، کربلا خریدی. مکے سے نکلے، آیت نمبر 21. مکے میں پہنچے، آیت نمبر 22. خانہ کعبہ پہ نظر پڑی. مولا حسین نے نظر پڑتے ہی خانہ کعبہ سے کہا کعبہ تو گواہ رہنا، حسین کا دل تیری محبت میں چور چور ہے. جانتے ہیں مکہ، جس مکہ میں حسین بادشاہ ہوں وہ مکہ کوئی چھوٹا مکہ نہیں ہے. مولا کے خطبے ہیں، انشاءاللہ کل مولا کا خطبہ پڑھوں گی، لیکن آج بتاؤں گی حسین چنتے کیسے ہیں. جنہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، عرض یہی تو کر رہی ہوں. کربلا کے ایک شہید ہیں ابو سمامہ سیدی، کل میں نے ذکر کیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آج میں تھوڑا سا بتاؤں گی
کہ یہ کون ہے. آپ میں سے بہت میرا مجمع بہت الحمدللہ باشعور ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں نا. آج خصوصی جا کے پڑھ لیجئے گا اگر وقت ملے، کیونکہ عزاداری ہے اس لیے میں زیادہ فورس نہیں کر رہی. ٹائم ملے تو گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. زیارت ناہیہ جانتے ہیں کون سی زیارت ہے؟ جو امام نے کربلا کے واقعات کو بیان کیا، وہی ہے نا. زیارت ناہیہ نہیں ہے، مصائب ہیں، پورے مصائب ہیں. اس میں زیارت ناہیہ میں مولا نے سب کو مکس کربلا کے جو شہداء ہیں نا سب کو سلام کیا ہے. شہدائے کربلا یا کسی کی صفت کے ساتھ بیان کیا، یا کسی کے ہونٹ جیسے سلام میرا ان ہونٹوں پر جو خشک ہو گئے، سلام میرا ان پسلیوں پر جو ایک دوسرے سے پیوستہ ہو گئی. یعنی کہ مولا نے تشبیہات کے ساتھ پہچان کروائی کہ یہ صفت دیکھو اور پہچانو یہ سلام کس پہ ہے. مگر ابو ثمامہ سعیدی جو ہیں یہ زیارت ناہیہ میں مولا نے نام لے کر سلام کیا ہے. السلام علیکہ یا ابو ثمامہ سعیدی، اے ثمامہ سعیدی آپ کو امام وقت کا سلام. سوچیں کیوں؟ شہید تو سارے ہوئے، ان پر نام لے کے سلام کیوں؟ ہوم ورک دے دوں یا بتا دوں؟ مجھے پتا تھا، میں نے ابھی یہی تو کہنا تھا، ورنہ میں دے دیتی. 3:30 ہو جاتے ہیں، میں 3 بجے بیٹھتی ہوں، فٹافٹ 3:30 ہو جاتے ہیں. تو اب میں جو بات کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ جب ہم نے آپس سے ڈیسائیڈ کیا تھا، ہم نے کہا تھا 35 منٹ حدیث ہوگی، لیکن مجھے معاف کر دیجئے روزانہ 45 تک پہنچ جاتی ہے، 55 پہ بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں معافی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. لیکن اب کیا کروں؟ اب اگر میں ہوم ورک دے دوں کہ گھر جا کے دیکھیے گا، سرچ کیجئے گا. مجھے پتا ہے آج آپ کے پاس کیونکہ ایام عزا ہیں اس طرح وقت نہیں ہے. کچھ تو ایسا ہے نا کہ سب کی فضیلتوں کے ساتھ سلام ہے، ایک کو نام لے کے سلام، اور سلام بھی کوئی اور نہیں کر رہا، وقت کا امام سلام کر رہا ہے. زیارت ناہیہ پتا چلا امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظریں ماضی کے کاموں پہ بھی ہوں اور مستقبل کے کاموں پہ بھی. کربلا کے وقت ظاہری طور پہ تو امام تشریف فرما نہیں تھے نا، ظاہری باطنی طور پہ تو تھے، لیکن اگر کسی کو نہ وہ بنو ہاشم سے ہیں، نہ ان کا کوئی شجرہ نسب اہل بیت سے ملتا ہے، نہ ان کی کوئی رشتہ داری ہے، تو جب نہیں ہے تو مولا آپ نام لے کے سلام کر رہے ہیں. تو مولا نے کہا ہمارا رشتہ دار وہی ہے کہ جس کا عمل ہمیں پسند آ جائے. اچھا پوچھوں مولا یہ ہیں کون؟ تھوڑا سا انٹروڈکشن تیزی لے جاؤں. اور آپ جانتی ہیں کہ میں بہت تیزی سے پڑھتی ہوں، الفاظ تیزی سے نکالتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے عادت ہے، میں جان کے کرتی ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ چیز آپ کو دے سکوں. یہ جو صحابی ہیں یہ مولا کائنات کے صحابی تھے. وہاں سے چلے، پھر اس کے بعد جب مولا کوفہ تشریف فرما ہوئے تو یہ مولا کے ساتھ کوفے چلے گئے. پھر اس کے بعد امام حسن مجتبی کے ساتھ رہے. لیکن جب امام حسن مدینہ گئے تو یہ مدینہ نہیں گئے، یہ کوفہ رک گئے. اور یہ کوفہ رک گئے اور کوفہ پھر وہی بات میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں نے یاد رکھیے جب بھی میں ممبر سے یہ بات کر رہی ہوں میں کوفیوں کی فیور نہیں کر رہی، لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ کوفہ کے لوگوں میں وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے مولا کی نصرت بھی کی ہے. اور جناب زینب نے کہا تھا نا اے اہل کوفہ دربار میں، تو وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے تھے جو دغا باز تھے، وہ لوگ بیٹھے تھے. اور وہ الفاظ کیونکہ یہاں پہ میں نہیں بول سکتی، آپ سے التماس کروں گی کہ مولا حسین کا خطبہ ضرور پڑھیے گا جو انہوں نے کوفیوں کے لیے لفظ استعمال کیا تھا. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، جنہوں نے دغا کیا انہیں مولا نے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، اور وہ اوقات کا جملہ ڈیش ڈیش ہے، وہ آپ نے گھر جا کے ڈھونڈنا ہے، یہ نہیں پڑھوں گی میں ممبر سے. تو وہ رک گئے کوفہ، اور مولا کو خط لکھنے والوں میں ابو ثمامہ بھی شامل تھے، اور ان کا خط بہت ویلیویبل تھا.
جب اتنے بڑے بڑے صحابہ مولا کو خط لکھے تو کیسے ممکن ہے کہ مولا تشریف نہ لے کر آئیں؟ لیکن جب حالات دگرگوں ہوئے اور جب کوفے کے حالات بدلے تو ابو ثمامہ نے اپنے دوستوں کو لیا اور چھوٹا سا لشکر بنا کر کربلا کے راستے میں مولا کو جوائن کر لیا۔ پتہ چلا انہوں نے راستہ سیدھا کر لیا کہ اب حسین کے ساتھ ہو گیا ہو، اب چاہے موت آئے اور چاہے زندگی ملے۔ اور آپ کمال دیکھیے، مولا نے بھی کمال کیا، مولا نے چراغ بند کر کے، اچھا مولا نے واپسی کا راستہ بھی چھوڑا، جاؤ، مگر کوئی واپس نہیں گیا۔ مولا نے جنت کی لالچ بھی دی کہ اگر جنت کا خوف ہے تو میں حسین ضامن ہوں، تمہیں محشر میں نانا سے کہہ کر جنت تمہاری۔ جنت بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پتہ چلا جسے حسین سمجھ آ جائے، جنہیں در اہل بیت کا نشہ لگ جائے، پھر انہیں جنت و جہنم نہیں چاہیے ہوتی۔ اور انہوں نے جنت کا، مولا ہمیں نہیں چاہیے، مولا جہاں آپ ہیں ہم وہیں ہیں۔ اور اللہ کو اصحاب حسین کا جملہ اتنا پسند آیا کہ اے اصحاب حسین، تم نے ان کی محبت میں جنت ٹھکرائی ہے، جاؤ جہاں تمہاری قبریں بنیں گی اگر اس جگہ کو جنت نہ بنا دوں تو مجھے پروردگار نہ کہنا۔ آج کربلا کو معلیٰ بنا دیا، جہاں قبریں ہیں وہاں معلیٰ بن گیا۔ ابو ثمامہ کیوں سلام کیا؟ کہا اس لیے کہ کربلا کے پرآشوب وقت میں ابو ثمامہ نے مولا حسین کا شانہ پکڑ کے کہا تھا مولا نماز نہیں پڑھنی۔ اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا، جسے مقصد کربلا سمجھ میں آ جائے کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا، مولا نماز کا وقت ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب کہا نماز کا وقت ہو گیا تو مولا نے کہا تھا ان سے کہو جنگ موقوف کرے، کیونکہ اسلامی جنگوں کا اصول ہوتا ہے کہ جنگ موقوف کی جاتی ہے نماز کے وقت، کہا جنگ موقوف کرے۔ تو کسی نے کہا اگر موقوف کر کر حسین سے نماز پڑھوا لی تو پھر جنگ کس چیز کی؟ جنگ ہی نماز پہ ہے۔ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں حسین نعوذ باللہ اللہ کے دین سے منحرف ہو گئے، مگر مولا نے تیروں کے مسلح پہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو کربلا کامل ہی تب ہوتی ہے جب نماز ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ انشاءاللہ نماز کو ہلکا نہیں جانا، ہلکا نہیں جانا۔ یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ مولا نے ابو ثمامہ انہوں نے کہا کہ نماز، جنگ صفین یاد ہے؟ جنگ صفین میں ابن عباس نے مولا علی کو پریشان دیکھا تھا کہ مولا جب دشمن تلواریں تیر برسا رہا تھا تب تو آپ پریشان نہیں نظر آئے، اب کس چیز کی پریشانی ہے؟ تو مولا نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا ابن عباس نماز کا وقت ہو گیا۔ پتا چلا جو علی کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ وقت نماز چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، چاہے میدان جنگ ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ اہل بیت کے چاہنے والے نماز قضا نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا جسے امام وقت کا سلام چاہیے اسے چاہیے کہ کھڑے ہو کر وقت پہ نماز پڑھے، اگر پڑھ لیا تو پھر حسینی۔ اور ایک بہت چھوٹی سی بات کہتا ہوں، کوئی چیز اب آپ خود سمجھدار ہیں، نماز کا نعم البدل نہیں ہے۔ جو اللہ نے نماز بنا دی وہ وہی ہے۔ عشق کی نمازوں میں آپ جو مرضی کیجئے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری نماز ہے۔ جو حسین کی نماز ہے وہی آپ کی نماز ہے۔ کربلا کا پیغام، ماتھے پہ محراب، سینے پہ داغ ماتم، دونوں چیزیں ساتھ ہیں تو حسینی ہو۔ مومنات، کیونکہ جب حسین جماعت کرواتے تھے تو پیچھے سب سے آگے نسل حسین ہوتی تھی، مولا کے بیٹے، اور کچھ آگے کھڑے ہوتے تھے جو تیروں کو سینوں پہ روکتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو جملے ہیں ان کو رائگاں نہ کیجیے گا، یہی تبرک ہے۔ آج جوان کی مجلس ہے نا، تو آج جوان ہی سنیں۔
علماء فرماتے ہیں اس جوان کو اکبر پہ رونے کا حق نہیں ہے جس کا کردار اکبر جیسا نہ ہو۔ اور مومنات گرامی، یہ جو آج کا پرسہ ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ جو آج کا گریہ ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، اور اس پہ ستم یہ ہے کہ جنازہ سامنے۔ مولا گواہ ہیں کہ پورے فضائلوں کے دوران میں نے تابوت پہ نظر نہیں کی، کیونکہ جب نظر کرتی تھی صحرا نظر آتا، جب نظر کرتی تھی صحرا نظر آتا تھا۔ یا حسین مدد کیجئے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا ہے۔ عزادارن امام کربلا میں سب سے زیادہ اٹھایا جانے والا جنازہ۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا مصائب میں نے ایک جملے میں کہہ دیا۔ کربلا میں سب سے زیادہ اٹھایا جانے والا جنازہ۔ آپ نے کہا کیوں سب سے زیادہ کیوں؟ جنازہ تو ایک ہے۔ عزاداروں سنو کہ سب سے زیادہ کیوں اٹھا ہے یہ جنازہ؟ اللہ نہ کرے پہلے دعا کرو نا، اللہ تمہیں آنکھوں سے کربلا دکھائے، اللہ تمہیں نگاہوں سے کربلا دکھائے، پھر تمہیں پروردگار مقام علی اکبر دکھائے، پھر مقام علی اکبر سے تمہیں خیمہ جا جانا نصیب ہو، اور جب خیمہ گا جانا نا تو پھر تم قدموں کو گننا، اور جب قدموں کو گننا نا پھر تم دیکھنا راستہ کتنا ہے، اور جب راستہ سمجھ میں آ جائے نا پھر اپنی حالت دیکھنا، سانس اکھڑی ہوئی ہوتی ہے، ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے۔ اب آپ سے سوال کروں، خالی ہاتھ جانے میں تھک جاتے ہو، اور جس 56 سالہ کے کاندھے پہ اکبر کا لاشا ہو وہ کیسے لے کر جائے؟ آواز مدینے تک جانی ہے۔ آج علی اکبر کا جنازہ، آج پرسہ ہے لیلا کے لال کا، بغیر شرمائے ہوئے آج کے پرسے میں بیٹا جنازہ تیار ہے، جنازہ تیار ہے۔ بس تصور یہ کرنا کہ جب بہنوں کے درمیان میں سے کڑیل جوان بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے تو بہنیں کیسے تڑپ کے ماتم کرتی ہیں، اور جب ماؤں کے درمیان میں سے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے تو مائیں کیسے ماتم کرتی ہیں۔ ہر بی بی سینے پہ ہاتھ مار کر، ہر بی بی سینے پہ ہاتھ مار کر کہے ہائے اکبر، مشکل جنازہ، کربلا کا مشکل جنازہ۔ عزادارو اجرکم اللہ۔ اسی طرح لیلا کے لال کا پرسہ، اسی طرح جناب زینب کی ڈھارس کا پرسہ۔ عزاداروں مر گئی پالنے والی، کل آپ نے تابوت اٹھائے تھے نا انو محمد کے، صدقہ کر دیا۔ آج جنازے کے آگے پیچھے کہیں جناب زینب موجود ہوں گی۔ میرے بچے کا پرسہ، میرے کڑیل جوان کا پرسہ۔ عزادارن امام کربلا میں سب سے زیادہ اٹھایا جانے والا لاشا، راوی کہتا ہے جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا مولا حسین تیزی سے جاتے تھے اور جا کر لاشا اٹھاتے تھے، گھوڑے کی پشت پہ رکھتے تھے اور خیمے میں لے آتے تھے۔ کہا صبح سے شام تک حسین نے بڑے جنازے اٹھائے، کہا لیکن اللہ جانے یہ کس کا جنازہ تھا۔ عزاداروں مائیں ہیں نا، ایک جملہ سنو گے، ایک جملہ سننا پھر ماتم کرنا، ایک جملہ سننا پھر ماتم کرنا۔ عزاداروں کربلا میں جب بھی کوئی شہید گرتا تھا نا تو وہ مولا حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا۔ کوئی کہتا تھا یا آقا ادرکنی، کوئی کہتا تھا یا مولا ادرکنی، کوئی آواز دیتا تھا مامو ادرکنی،
سب آواز دیتے تھے آئیے، ادرکنی کا مطلب ہوتا ہے مدد کیجئے، مدد کیجئے۔ مگر جب میں نے مقتل کی کتاب میں حضرت علی اکبر کا گھوڑے سے گرنا پڑھا نا، عزادارو سنو گے، حضرت علی اکبر نے بابا کو آواز نہیں دی، حضرت علی اکبر نے نہیں کہا یا بابا ادرکنی، سنو گے جملہ کیا کہا؟ حضرت علی اکبر نے گرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، بابا غریب بیٹے کا سلام، بابا بےکس بیٹے کا سلام، بابا مظلوم بیٹے کا سلام، بابا اجڑے ہوئے اکبر کا سلام، بابا ارمانوں کا سلام۔ عزادارو 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 گریہ ہو گیا آپ کا، مگر جب تک سینے میں جان ہے نا، دو جملے سن لیجئے گا، کیونکہ سامنے جنازہ ہو تو ماؤں کے صبر برداشت چھوڑ دیتے ہیں، سامنے جنازہ ہو تو ماؤں کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ عزادارو راوی کہتا ہے مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں، حسین سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ اب تمہارے حوالے جملہ کروں گی، حسین پیدل چل رہے ہیں، کبھی ایک پتھر سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی دوسرے پتھر سے ٹکرا رہے ہیں۔ عزادارو جملہ سن لینا، مقتل کا جملہ ہے، اشقیہ میں سے آواز آئی اب بلاؤ اکبر کو، حسین تجھے نظر نہیں آ رہا، حسین اکبر کو بلا، حسین نظر نہیں آ رہا، آئے حسین گھٹنیاں چلتے ہوئے اکبر کے لاشے پا، اکبر آواز، آئے اکبر، آئے 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 ماتم حسین، اے ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر، میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقات علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر، میرا سحر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، مسکراتا نظر نہیں، خیمہ لے کے خیمہ لے جاؤں میں کیسے، لے کے خیمہ میں
اکبر بھائی بہنوں کا ہے جب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤ میں کیسے مر گیا تو بتاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر اکبر میرا سہر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا حسین 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 شہید کربلا حسین 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 علی کا لاڈلا حسین 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 غریب بے نوا حسین 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 یا رب سکینہ بے پدر حسین 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 ڈاڈی رنگلی جوانی علی اکبر دی ڈاڈی رنگلی جوانی علی اکبر جیڑی پل وچ ہوئی ہے فنا حسین وہ جیڑی پل وچ ہوئی ہے فنا حسین 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 تیرا سر کٹیا میرا گھر لٹیا تیرا سر کٹیا میرا گھر لٹیا دوویں اجڑے بہن بیرا حسین دوویں اجڑے بہن بیرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو تے پر جبریل تے سمدا سے تو تے پر جبریل تے سمدا سے حکیم کاک تے ڈیرے لائے حسین حکیم کاک تے ڈیرے لائے حسین 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 تو تے مشکل کشادہ بچڑا ہے تو تے مشکل کشادہ بچڑا ہے ہوا بین دی قید چھڑا